فوجی عدالتی کارروائیوں اور فیصلوں پر سپریم کورٹ میں نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ حافظ صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی نہیں تھی تو سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کیوں کنورٹ ہوا؟ دوسرا یہ ہے طیارہ سازش کیس کا بھی ذکر آیا، ایمرجنسی کا بھی ذکر آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بن چکا ہے، یعنی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، جو توجیحات، جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم، ایک تو بات یہ ہے کہ 1972 سے لے کے 2022 تک 1875 ایسے سویلینز ہیں جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیے گئے، اور پی ٹی آئی دور کے اندر 2018 سے 2022 تک 180 ایسے لوگ تھے جن کے ٹرائل کیے گئے، اور اس پورے عرصے کے دوران جو ہے بعض ٹرائل یا بہت زیادہ ٹرائل ایسے تھے جو ایمرجنسی جب نہیں لگی تھی، کلبھوشن کا بھی ذکر ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ٹرائل ہیں کہ جب ایمرجنسی نہیں لگی تھی تو اس وقت بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیے گئے ہیں۔ چونکہ ایمرجنسی کا یا سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس کا ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو سویلینز کے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ لاء ہے جو 1967 میں امینڈ ہوا، اور اس کی ایکسکلوژن آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کا جو 62 کا کانسٹیٹیوشن اس میں بھی تھی آرٹیکل 6 کے نیچے، اور 1973 کے اندر بھی اس کی ایکسکلوژن جو تھی وہ آرٹیکل 83 کے نیچے موجود تھی، اور 1975 سے لے کے 2023 تک پاکستان کی سپریم کورٹ جب تک یہ ججمنٹ نہیں آئی تھی سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، اور ان امینڈمنٹس کے اوپر یہ کہا جاتا رہا ہے یہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری آفینس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لا جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے ہر سویلینز میں اپلائی نہیں کرتا، یہ صرف اسی شخص پہ اپلائی کرتا ہے جو 2D1 2D12 سیکشن 59(4) یا سیکشن 24 سے لے کے سیکشن 59 جو ہے اس حد تک ان کا کرے۔ تو اب جو چیز اب جس نیریٹو پہ بات نکلی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ججمنٹ یہ 9 میں ایک آیا تھا اس وقت یہ کہا گیا کہ جی سویلینز کے اندر ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا کورٹس کے اندر چونکہ ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے کہا دہشت گردی سے سنگین واقعہ۔ اچھا، اب اب دیکھیں 5000 سے زیادہ لوگ تھے جن کی پریزنس جو تھی ان نوٹیفائیڈ ایریاز کے اندر جہاں پہ ملٹری لاز کی اپلیکیشن پائی گئی۔ 105 صرف ایسے تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے جن کا کاگنیزنس لیا گیا اور ان کو ٹرائی گیا۔ اس سے بڑا ریسٹرینٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے، ڈیو پروسیس نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور ابھی بھی جو 123 اکتوبر کی ججمنٹ آئی ہے جس کے اندر ان امینڈمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 175 کے نیچے یہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ بن سکتی ہیں، اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ صرف سویلین گئے۔ تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو 62 سال بعد خیال آیا کہ جب بار بار یہ چیزیں ٹھیک ہیں آج ہی اس لا کی وائلیشن ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ججمنٹس جو ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ پاکستان کی ہائی کورٹ کو پورا اختیار ہے ان ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کا، سیٹ اسائڈ کرنے کا، واپس کرنے کا، کنفرم کرنے کا، پاکستان کی ہائی کورٹس کو پورا اختیار ہے۔ 2017 کے اندر ایک سید زمان کا کیس ہوتا ہے، تو جب انڈیا نے چیلنج کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان کی ملٹری کورٹ کا پروسیس کہ جی ڈیو پروسیس نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی کہا کہ پاکستان کے ملٹری کورٹ کا پروسیس جو ہے وہ ڈیو بھی ہے اور فیئر ٹرائل بھی ہے، اور اسی لیے وہ جو کلبھوشن تھا اس کی جو کنوکشن تھی اس کو انہوں نے اپ ہولڈ رکھا اور صرف رائٹ آف اپیل۔ اس وقت بھی آرگومنٹ یہی تھا جو آج دیا جائے، دیکھیں جی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، جب آپ کے ملک کا ایک اسپیشل لا ہے، آپ کی پارلیمنٹ نے امینڈ کیا ہوا ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسے پروٹیکشن حاصل ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، تو آپ خواہش پہ چلیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے اسے یہ ایگزیمپشن حاصل ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جا کے یہ وینڈلزم کرے، ان کو نقصان کرے، اور پھر آپ یہ سہارا لیں کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ آپ اس چیز کو ٹالریٹ کریں گے کہ اس طرح موب کی صورت کے اندر لوگ جائیں اور جا کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر شہداء کی یادگاروں پہ کریں اور آپ ریسکیو کریں کہ نہیں جی آپ کو تو ان کو کہیں اور ابھی بھی ریسٹرینٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنوں کو سینٹنسز آئی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں
19 ایک دفعہ ان کی پارڈن کی گئی، رمٹ کی گئی، 20 کو ایک دفعہ ان کے اندر سے نکال دیا گیا، اب صرف 48۔ اب ان کا یہ ہے کہ جو ڈسکریمنیشن پہ جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ملٹری کورٹس کے اندر جانے چاہیے تھے۔ اگر یہ سارے کے سارے ملٹری کورٹس کے اندر جاتے تو کیا پھر یہ بات ٹھیک تھی؟ اگر اس کمانڈنگ آفیسر نے اس اپنی ڈسکریشن کو ریسٹرکٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو لے کے گئے ہیں جو ان کی لا اپلیکیشن کے مطابق، جنہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہاں کے اوپر لا کی بریکنگ کی ہے، تو ان کو انہوں نے ٹرائی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے جن آبزرویشن پہ بات کی، انہی جج صاحب نے کہا کہ جی میں جب کراچی کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ایز اے ڈیفنس کاؤنسل جاتا تھا تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں، وہاں کے اوپر ملٹری کورٹس کی طرف سے مکمل حقوق فراہم فرینڈز آف کورٹ ہے کہ جو ڈیفنس کو سپورٹ کرتا ہے، آپ جرا کر سکتے ہیں، گواہ لے کے آ سکتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر جب میرے پاس معاملہ آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ CRPC بھی اپلائی ہوتا ہے، وہاں کے اوپر قانون شہادت بھی، اور اگر نہیں اپلائی ہوتا تو ہائی کورٹ اس ججمنٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تیسری ایک بہت اہم سوال ایک اور بھی ہے، 190 ملین کیس کا جو پاؤنڈ ملین کیس جو ہے اس کا فیصلہ آتے آتے رک گیا، تمام چیزیں موجود ہیں، کابینہ کے اراکین نے گواہی دی ہے، تمام وٹنسز پوری ہو چکی ہیں، اب بات تو یہ آتی ہے نا کہ فیصلہ آنے کو ہے، لیکن اس کے ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آصم، ایک تو ڈیلے کی وجہ نہیں، وہ تو ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کو تو سزا ہوتی ہے۔ نہیں، آپ ججمنٹ اناؤنسمنٹ پہ جو آپ نے کہا ہے، دیکھیں 18 دسمبر کو جج صاحب نے اس ججمنٹ کو ریزرو کیا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے دسمبر کی جو 23 کی ڈیٹ دی، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دسمبر کے اندر یا فرسٹ ویک آف جنوری چھٹیاں آ جاتی ہیں، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سپریم کورٹ سب میں آتی ہیں۔ جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ جنوری کی دیتے جب ساری کورٹس اوپن ہوتی ہیں۔ اب 23 کے بعد جو انہوں نے 6 ڈیٹ دی، 6 کو آئے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیریٹیو یہ بنا رہا ہے، پہلے یہ نیریٹیو تھا کہ ہیسٹ ہوتی ہے، اب اس کیس کے اندر 100 سے زیادہ آپ کی سماعتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد جج صاحب کے پاس 35 گواہ اس چیز کے اندر ہے۔ 3 جگہ یہ ایڈمیشن والا کیس ہے، ایک NCA کے اندر یہ ایڈمیشن والا کیس ہے کہ منی لانڈرنگ پاکستان سے آئی اور اس اکاؤنٹ کے اندر گئی جو پاکستان کا سٹیٹ آف اکاؤنٹ نہیں تھا، سپریم کورٹ کے اندر گئی اور NCA کو جو ہے مس گائیڈ کیا گیا، مس ریپرزینٹ کیا گیا۔ ایڈمیشن اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 460 ارب کا سیول لائبلٹی کا بائر ٹاؤن کا کیس تھا، اس کے اندر جو کرمنل پیسہ تھا منی لانڈرنگ کا وہ لایا گیا، اور آپ وہ دیکھیں کہ اگر وہ سیول لائبلٹی ہوتی تو پاکستان کی سپریم کورٹ کیوں فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو جو ہے پیسہ آیا ہوا تھا وہ بما انٹرسٹ انہوں نے واپس کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا گیا، مس ریپرزینٹ کیا گیا، اور انہیں اس ڈیڈ کے متعلق کہا گیا جو 6 نومبر کو سائن ہو چکی تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ پاکستان کے سٹیٹ آف اکاؤنٹ کے اندر آئے گا، اور پاکستان کا سٹیٹ آف اکاؤنٹ کی بجائے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر سیول لائبلٹی کی ایڈجسٹمنٹ کے اندر آیا۔ تو یہ ساری چیز، اور پھر آپ کے پرنسپل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ ہے، منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کرمنل میٹرز کے اندر بعض جگہ کورابوریشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ سارے فیکٹس جو ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز آ رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بیریئر ٹاؤن کی سیٹلمنٹ ہے، اور ابھی یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ دونوں جگہ پینڈنگ ہے، اور پاکستان کا ایک فیڈرل منسٹر جو کیبنٹ میں بیٹھا ہے اس کے نام پہ 458 کنال زمین ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ NCA کی سیٹلمنٹ آتی ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا، ایک دن پہلے رات پہلے ایجنڈا آیا جاتا ہے، اس ایجنڈے کو ڈسکس نہیں ہوتا، منسٹرز اٹھتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اور اس کھولنے کے اندر پتہ یہ چلتا ہے بعد کے اندر ان فیکٹس کو جب آپ کھولتے ہیں کہ پیسہ تو پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد 26 دسمبر کو جو ہے وہ آپ پھر ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہیں تو کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سیریس ایسی چیزیں ہیں کہ 8 لوگ تھے، 6 ایبسکانڈر ہیں، یعنی کہ اس وقت فارمر پرائم منسٹر اور وہ جو ہے ان کی وائف ہے، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اگر یہ سارے اتنے سچے تھے تو they should face the trial۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں جن فیکٹس کی طرف لے کے جا رہی ہیں اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ سیریس چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور ان کی وائف کے لیے ہو، بٹ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرنا ہے کہ کس بنیاد پہ کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی وہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ریگولر کرمنل جسٹس حافظ احسان احمد